السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 56 to 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ میم کے اوپر غنہ کرنا ہے۔ ثم بعثناکم، میم کا ادغام ہے، میم ساکن نہیں پڑھی جا رہی، میم مشدد پڑھی جا رہی ہے۔ کاف کو ہم نے مشدد میم سے ملانا ہے، اس کے بعد من نہیں پڑھنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز سے بدل کر پڑھنا ہے، تو یہاں ہم نے من نہیں پڑھنا، میم پڑھنا ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ یہاں پر الضاء کو پر پڑھیں گے اور لام سے شدت سے ملائیں گے، مضبوطی سے ملائیں گے، پھر لام کو آگے ملانا ہے، نون کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ قوف کے اوپر ہم نے کلکلا کیا۔ حروف کلکلا 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھے جائیں تو ہم نے ان کے اوپر کلکلا کرنا ہے، یعنی آواز کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے۔ ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ دونوں جگہوں پر نون کے اوپر، یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں نون ساکن کے بعد فا ہے، دونوں حروف فا ہیں، تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ اب یہاں پر کوئی علامت نہیں ہے نا وقف کی، تو میری سانس ختم ہوگی، میں یہاں پر رکی۔ جب ہم دوبارہ شروع کریں گے تو ہم پیچھے سے ملا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ خا اور طا دونوں کی آوازیں بھاری آوازیں ہیں، دونوں کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ خطاياكم، دال کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے، اور یہاں تا کو جب نون سے ملانا ہے تو غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے۔ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہاں پر یہاں قولاً، لام کے اوپر تنوین ہے، 2 زبر ہیں، اس کے بعد غین ہے، غین حروف حلقی میں شامل ہے، تو اب ہم نے جب تنوین کو ادا کرنا ہے تو غنہ کیے بغیر ادا کرنا ہے۔ قولاً پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، ہم نے اس کو جلدی سے ادا کرنا ہوتا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ قولاً غیر الذی قیل لهم فأنزلنا
نون کے اوپر اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، واضح نون نہیں پڑھا جائے گا، فَأَنزَلْنَا نہیں پڑھیں گے، فَأَنزَلْنَا۔ ایک تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، دوسرا ایک حرکت کے برابر ٹھہر کر بھی اخفا کو ادا کیا جاتا ہے۔ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، را کو باریک پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اگر زیر آ جائے تو پھر را کو باریک پڑھتے ہیں۔ جیم کے اوپر کلکلا کریں گے، یعنی آواز کو تھوڑا ہلائیں گے۔ زا کو جب میم سے ملائیں گے تو غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے۔ اس میم کو 5 الف جتنا لمبا آپ پڑھیں گے۔ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ جب یہ جو علامت ہے نا دونوں جگہوں پر تو کی علامت، اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، وقف کرنا ٹھیک ہے۔ جب ہم وقف کریں گے تو اگر اس طرح سے ہو کہ کسی حرف کے اوپر 2 زبر ہوں 7 الف ہو تو آپ نے ایک زبر پڑھنی ہے، ایک جو زبر ہے وہ خاموش ہو جائے گی۔ اگر اس طرح سے آئے ایک زبر ہو تو پھر ہم نے لاسٹ لیٹر کو ساکن پڑھنا ہے، جیسے یہاں ہم نے پڑھا حجر، حجر، ٹھیک ہے، لیکن را کے اوپر حجر را نہیں پڑھا، جر پڑھا، حجر بعصاک الحجر۔ پھر یہاں پر ہم نے غنہ کی اخفا کیا، فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12، تا کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا کیونکہ یہ حرف مدہ ہے۔ جب بھی کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو 7 الف ہو تو یہ حرف مدہ ہوتا ہے، آپ نے اس کو 1 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ حرف مدہ 3 ہے، کسی حرف کے اوپر زبر ہو 7 الف ہو، کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو اور ساتھ یا ساکن ہو، اور کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو اور ساتھ واو ساکن ہو۔ 3 حروف مدہ ہیں، ان کو اور کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش، ان کو ایک جیسے طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی 1 الف جتنا لمبا کر کے۔ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، سین کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہاں قاف کے نیچے زیر ہے تو ہم نے اللہ کی لام کو اب موٹا نہیں پڑھنا، باریک پڑھنا ہے۔ اگر اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر اللہ کی لام کو موٹا پڑھتے ہیں، اگر اس سے پہلے زیر آ جائے تو پھر ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، یہاں پر نون خاموش ہے، سائلنٹ ہے، میم کو آپ نے را سے ملانا ہے اور غنہ نہیں کرنا۔ لام اور را 2 حروف ایسے ہیں حروف یرملون میں جن کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا، باقی جو 4 ہیں جن میں واو، میم، یا، نون، ان کے اوپر غنہ ادا کیا جائے گا۔ میم کو را سے ملائیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے بھی زیر ہے، مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا، یہاں پر دال کے نیچے 2 زیر ہیں، تنوین ہے، اس کے بعد فا ہے تو یہاں پر احفا ہے، ہم نے پڑھنا ہے واحدن نہیں پڑھنا، واحدن، نون کی آواز کو اپنے واضح نہیں کرنا، واحدن فَادْعُ لَنَا،
دال کے اوپر کلکلا کیا، نون کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا کیونکہ حرف مدہ ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا، میم کے اوپر گنہ کریں گے اور ایک الف جتنا اس کو لمبا بھی پڑھیں گے۔ پھر تن بھی تو نہیں پڑھیں گے، تم بھی تو، قلب ہے نا، نون ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز سے بدل کر پڑھنا ہے، یہاں بھی یہاں بھی۔ مما تنبت الارض من بقلها وقثائها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اب یہ سب جو ہیں ہاں کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، تو یہ حرف مدہ ہے۔ قاف کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے، بقلیہا وقثائیہا، وفومیہا، یہ فو نہیں پڑھنا، فا کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، وفومیہا وعدسیہا وبصلها۔ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير۔ یہاں پر یہ خا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، تو یہ حرف لین ہے، اب خا نہیں پڑھا جائے گا، خی پڑھا جائے گا۔ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق۔ یہاں قاف ساکن ہے تو ہم نے کلکلا کیا، وَيَقْتُلُوا، ٹھیک ہے، نون کو نون سے ملائیں گے تو گناہ کریں گے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ یہاں کاف ساکن نہیں ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، لیکن یہ تو علامت ہے نا وقف کی، تو ہم وقف کر رہے ہیں، جب وقف کریں گے تو قاف ساکن پڑھی جائے گی، پھر ہم نے اس کے اوپر بھی کلکلا کرنا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر ہم نے گنہ کرنا ہے، ان الذین، پھر یہاں نون کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا، زال کو کھینچ کر پڑھیں گے، دال کو، ہا کو، سارے حروف مدہ ہیں، اب میں نے دہرائے ہیں ابھی، تو ہم نے پڑھنا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، دونوں آوازیں ایک الف جتنی لمبی پڑھیں گے، پھر یہاں نون کے اوپر غنہ کریں گے، صاد اور را کو موٹا بھی پڑھیں گے اور لمبا بھی پڑھیں گے، وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، با کے نیچے زیر ہے، لام کو موٹا اب نہیں پڑھنا، باللہ والیوم الآخر وعمل، را کو بھی ہم نے باریک پڑھا کیونکہ را کے نیچے بھی زیر ہے، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلك، میم کے اوپر غنہ، ثم، پھر یہاں میم کا ادغام ہے، میم ساکن ہے، یہ میم مشدد ہے، تو میم ساکن خاموش ہے، تا کو ہم نے مشدد میم سے ملانا ہے غنہ کرتے ہوئے، نون خاموش ہے، یہاں بھی، یہاں پر قلب ہے نا، تو نون کی آواز کو اپنی میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے، یہاں وقف کریں گے تو کاف کے اوپر جو زبر ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، کاف کو ساکن پڑھیں گے، ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، قاف کو ہم نے موٹا پڑھا، دال کے اوپر کلکلا کیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، دو نہیں اس کو پڑھیں گے، زبر ہے دال کے اوپر، ساتھ واو ساکن ہے، حرف لین ہے، تو دو آواز بنے گی، نون کو آئین سے ملائیں گے، تھوڑا جھٹکے سے بنایا جائے گا، علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، با کو ہلا کر پڑھا، کلکلا کیا، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تن نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ خا آ رہا ہے تنوین کے بعد تو حرف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں غنہ کیے بغیر پڑھیں گے، قردة خاسئین، صدق اللہ العظیم۔